السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے بھائی؟ ہاں جی بھائی. السلام. خیریت سے بھائی صاحب؟ کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد طالب. محمد طالب. آپ کا کیا؟ محمد حذیفہ. محمد حذیفہ. آپ کا بھائی؟ محمد غفران. محمد غفران. ماشاء اللہ. تو ناظرین آج ہم آئے ہیں ماشاء اللہ قصبہ حرہ میں آئے ہیں. تو یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں کہ یہاں پر بات چیت کر رہے تھے. تو ناظرین میں ان سے ماشاء اللہ اسلامی سوال کروں گا. دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کیسے جوابات یہاں سے ملتے ہیں. اچھا بھائی محمد حذیفہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کو ایک کافر نے یعنی کہ ممبر کے پیچھے چھپ رہے تھے, وہ نماز پڑھا رہے تھے, تو ان کو وہاں سے یعنی کہ تلوار سے خنجر مارتے ہوئے گئے تو ان کو یعنی کہ شہید کر دیا تھا. تو ان صحابہ کا نام بتا سکتے ہیں جی آپ؟ حضرت عمر. ہاں ماشاء اللہ رائٹ جواب ہے. اچھا حضرت عمر کہیں سنا آپ نے؟ حدیث وغیرہ میں سنا ہوگا آپ نے جی ہاں. تو ناظرین وہ ہے حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین یعنی کہ اتنی پاور تھی ان کے اس دور میں, کوئی بھی یعنی کہ ان کے خلاف جانے کی کوشش نہ کرتا تھا, اور جو کوشش کرتا تھا یعنی کہ ویسے تو مطلب بغیر اس کے تو کہہ نہیں دے کچھ بھی, لیکن اگر کسی نے غلطی کری اور کچھ ان کو ستانے کی جرات کری تو ایسا خوف تھا ان کا, بہت زیادہ خوف تھا یعنی کہ. تو اسی وجہ سے کفار نے یعنی کہ کافروں نے سب نے مجمع میں ہو کر یعنی کہ وہ کرا کہ اگر اس کو تو ویسے یہ قبضے میں آنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یعنی کہ ایک کافر پہلے جماعت سے پہلے یعنی کہ ممبر کے پیچھے چھپ گیا, اور جب حضرت عمر یعنی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت میں ان پر حملہ کرا تھا انہوں نے. اچھا وہ گھائل وہیں یعنی کہ انتقال فرما گئے تھے. تو سائڈ میں جس نے بھی ہاتھ یعنی کہ لپکاؤں نے پکڑنے کی کوشش کری, جس نے یعنی کہ مارا تھا کافر نے, تو ان کے بھی یعنی کہ خنجر مارتے ہوئے نکلا تھا وہ. تو بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسلام کے بارے میں یعنی کہ نالج اور جانکاری رکھنا. اچھا بھائی ایک اور سوال میں معلوم کرتا ہوں آپ سے. آپ یہ اور بتا سکتے ہیں کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اور جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں, تو یہ کسی نبی کی امت میں ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نبی کی امت میں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے جواب دیا بھائی نے. اچھا بھائی کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ محمد طالب. محمد طالب میرے ساتھ ہیں یعنی کہ اچھا تو بھائی محمد طالب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی اہلیہ محترمہ یعنی کہ نبی کی ہو کر بھی بیوی ہو کر بھی جہنم میں جائے گی, اور وہ کون سا کافر ہے جس کی بیوی یعنی کہ کافر ہونے کے باوجود اس کی بیوی جنت میں جائے گی؟ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں. حدیث میں اور جماعت میں یعنی کہ بتایا جاتا ہے, علماء اکرام اپنی تقریروں میں یعنی کہ بتاتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا آپشن دیتا ہوں میں. فرعون بھی ہو سکتا ہے جو کافر بادشاہ ہے, اور قارون بھی ہو سکتا ہے, یہ دو بادشاہوں میں سے تو ایک بادشاہ ہے وہ. اچھا نبی میں لے لو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں, اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں, دونوں میں سے ایک ہے. تو اب چوائس یعنی کہ آپ بتاؤ کہ کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ بھائی بتا دیں گے جی. ہاں جی بھائی حذیفہ کیا لگتا ہے کہ کون سے بیوی جو بادشاہ ہے یہ تو فرعون ہے جی. ہاں جی فرعون کی بیوی ہے یعنی کہ حضرت عائشہ. حضرت آسیہ. ہاں ماشاءاللہ رائٹ جواب ہے بھائی کا جی. وہ ان میں نہیں پتا جی. اچھا نبیوں میں نہیں پتا. تو ناظرین یہ معلوم ہونا چاہیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آگاہ کرتا ہوں اگر نہ پتا ہوگا آپ کو. اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یعنی کہ اسلامی سوال کر رہے ہیں, بھائی نے یعنی کہ صحیح جواب دیا, ان کو پتا نہیں ہے تو ان کو بھی پتا چل گا. اچھا ایک سوال کا انہیں بھی نہیں پتا ہے, تو انشاءاللہ ہماری وجہ سے اب انہیں بھی پتا چلنے والا ہے. تو وہ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. ناظرین حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی یعنی کہ ان کی فرما برداری نہیں کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک راستے پہ چلو یعنی کہ دین کے راستے پہ چلو, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا, اور ان کے بچوں نے بھی. تو ان کے بچے بھی اور ان کی بیوی بھی جہنمی ہیں, حدیث کے حوالے سے یعنی کہ بتایا جاتا ہے. اچھا بھائی آپ کا کیا نام ہے جی؟ محمد لقمان. اچھا بھائی محمد لقمان آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 فرض ہوتے ہیں؟ 3 فرض ہوتے ہیں, اور جو ایکسٹرا یعنی کہ رکعتیں ہوتی ہیں وہ سنت یا نفل ہوتی ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی نماز ہوتی ہے جی؟ وہ 5 وقتی نماز میں سے ایک نماز ہے. ذہنی آزمائی سے ذہن دوڑاؤ اپنا, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا ضرور. 5 وقت میں سے ایک نماز ہے یعنی کہ وہ. ہاں جی. اچھا میں آپشن دے دوں آپ کو.
دو نمازیں چھوڑ دو فجر کی اور ظہر کی. فجر کی ہوتی ہے صبح والی, ظہر کی ہوتی ہے دوپہر والی. ان تینوں میں اوپر کو ہے, ان میں سے ایک ہے. اب بتاؤ کون سی ہے. پڑھنے گئے کبھی مدرسے میں؟ کتنا پڑھے ہوئے ہو آپ؟ ناظرین. اچھا ناظرین, کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ. ناظرین اصل میں بعض ایسا ہوتا ہے, پہلی بار کیمرے کے آگے آتا ہے یا مائک کے آگے آتا ہے تو نروس ہو جاتا ہے. یہی حال ہے اس کا, ان کا بھائی کا. اچھا وہ ہوتی ہے بھائی مغرب کی نماز ہوتی ہے, مغرب کی نماز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹل کیا رکعت ہوتی ہے اس میں, یہ تو بتا سکتے ہو مغرب کی نماز میں کیا رکعت ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز میں, مغرب جو ہاں مغرب کی ہوتی ہے دن چھپے والی نماز. نہیں ہنسنے کی بات نہیں, مطلب بتاؤ, ذہن دوڑاؤ. مغرب کی نماز کا تو پتا ہوگا آپ کو. اچھا کوئی بات نہیں, 7 رکعت ہوتی ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. اچھا 3 فرض ہوتے ہیں, فرض جو ہوتے ہیں نا 3 ہوتے ہیں اس میں, اور جو سنت, کوئی بات نہیں. اچھا آپ, میں آسان سے کر لوں آپ سے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہو, نماز میں رکوع ہوتا ہے, رکوع کہتے ہیں جھکنے کو, نوٹنے کو یعنی. تو اس میں جو پڑھا جاتا ہے بتا سکتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہو آپ اس میں؟ جیسے نوٹتے ہو, نوٹنے میں کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ ہاں ہاں, سبحانہ ربی العظیم. عظیم ہے یہاں پر, ربی العالی سجدے میں ہوتا ہے. کوئی بات نہیں ناظرین, اصل میں کچھ تھوڑا سا یعنی کہ ویسے ہی ہے بھائی کا, مدرسے وغیرہ میں کمی گئی ہیں, یعنی اگر جاتے تھوڑا بہت تو پتہ چلتا, یا جماعت وغیرہ میں بھائی جایا کرو. بتاؤں اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ختم کب ہو جا. تو اپنے اتنا تو ناظرین بتاتے ہیں حدیث میں کہ ہر مسلمان پر اتنا علم ضروری ہے سیکھنا کہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے, تو اتنا ضروری ہے. اور بھائی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مغرب کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ افسوس کی بات ہے. اچھا اس سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, اس کو سمجھ کر یعنی کہ سیکھنا ہے آگے, ٹھیک ہے بھائی, کوئی دقت نہیں. اچھا کمنٹس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو ڈالیں گے, کمنٹ میں بھی آپ کچھ بھی چیز معلوم کر سکتے ہیں. ناظرین میں کہتا رہتا ہوں, لیکن کیا کرتے ہیں دین کے معاملے میں شرم محسوس کرتے ہیں اکثر آدمی. تو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے دین کے معاملے میں شرم محسوس کری اور یوں ہی مر گیا کل قیامت, تو کل قیامت کے دن اس سے سوال معلوم ہوگا کہ آپ نے ان کی شرم محسوس کیوں کری تھی, جہنم میں دھکیل کے گر دے جائیں گے. ناظرین تو آپ سے میری درخواست ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کو بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. جو بھی آپ کو بات معلوم کرنی ہو, علماء اکرام ہیں, امیر صاحب ہے یا حافظ صاحب ہے, کہیں بھی مل رہے ہیں, یعنی کہ معلومات حاصل کر لینی چاہیے آپ کو. بعض نماز پڑھ رہے ہیں, 50 60 سال ہو جاتی ہیں, نماز بھی نہیں آتی پڑھنی, تو اس سے آپ کو یعنی کہ آگاہ ہونا ہے.